آپ کو معلوم ہے کہ شریعت نے منع کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو شریعت نے منع کر دیا۔ پہلی شریعتوں میں تھا تعظیمی سجدے جائز تھے، شریعت محمدی نے حرام کر دیا۔ لیکن میں اب آپ کو آخری بات ختم کر رہا ہوں، کلائمیکس سے گفتگو کی کہ مقام مصطفیٰ صحابہ کی نگاہ میں کیا تھا۔ وہ ایک کلائمیکس پر تھے، وہ آخری حد پر تھے، ایک بارڈر پر تھے، اور ان کے دل حضور کے محبت اور ادب میں اتنے تڑپتے رہتے تھے کہ وہ کچھ کرنے کو جی کرتا تھا جس کو شریعت روک دیتی تھی۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، بہت سی احادیث ہیں، بہت سی، یہ میری کتاب ہے، یہ سب میری اپنی کتابوں میں احادیث میں ہے، ہدایت الامہ، وہ پہلے المنہاج السوی تھی۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اس طرح کئی بار اونٹ پاگل ہو جاتے، اونٹ پاگل ہو جاتے، انصاریوں کے، وہ حضور کو لے جاتے، آقا علیہ السلام جاتے تو حضور کو دیکھتے ہی پاگل اونٹ سجدے میں حضور کے آگے گر جاتے، پاگل اونٹ سجدے میں گر جاتے۔ صحابہ نے پوچھا، یار پہلے کہا آقا آگے نہ جائیے، پاگل ہو گیا ہے، یہ ٹکر مارے گا، کاٹے گا۔ فرمایا نہیں، مجھے نہیں کچھ کرتا۔ تشریف لے گئے، وہ زمین پہ بیٹھ کے سر رگڑتا ہوا سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ پاگل بھی آپ کو پہچانتا ہے؟ آقا نے فرمایا، سوائے ایک بد عقیدے کی ہر کوئی پہچانتا ہے۔ ارے سوچو، اونٹ پاگل ہو کر بھی مصطفیٰ کے مقام سے آگاہ رہتا تھا۔ ہم کیسے انسان اور کیسے عالم ہیں کہ ہم عقل مند ہو کر بھی حضور کے مقام کو نہ پہچانیں، اونٹ پاگل ہو کر بھی حضور کی معرفت رکھے۔ تو اونٹ فلما نظر الجمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اونٹ نے دیکھا، یہ امام احمد بن حنبل کی مسند کی روایت، امام دارمی کی، طبرانی کی، اسنادہ حسن، اسناد حسن ہے۔ جب پاگل اونٹ نے دیکھا، اقبل نحوہ حتی خر ساجدا بین یدیہ، جھکتا ہوا آیا حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس اونٹ کے سر کے بال سے پکڑا، کس طرح پکڑا؟ یہاں سے ایسے، اونٹ کو یہاں سے پکڑ کے مالکوں کے سپرد کیا، جا اس تو کمل ہے، سیدھا ہو گیا۔ کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، دم نہیں کیا، مالک کائنات کے، مالک ہے، پکڑ کے سیدھا کر دیا، جاؤ کام لو۔ جب یہ عمل دیکھا، اب سنیے، فقال لہو اصحابہ، جتنے صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سب آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ھذہ بہیمۃ لا تعقل تسجد لک، یہ اونٹ، یہ جانور، ان کی عقل ہی کوئی نہیں، بے عقل ہیں، بے شعور ہیں، یہ حضور کو سجدہ کرتے ہیں، یہ حضور کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ، ہم عقل و شعور والے ہیں، اجازت دیں ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ یہ بارڈر لائن پر تھے، ان کے دل تڑپتے رہتے تھے عشق مصطفیٰ میں، ادب مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں۔ وہ کچھ کر گزرے، شریعت روکتی تھی، کر نہیں سکتے تھے۔ عرض کیا، اجازت مانگی، آقا اونٹ سجدے کرتے ہیں، بکریاں سجدے کرتی ہیں، عقل اور شعور بھی نہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں، آقا اجازت دیں کہ ہم بھی سجدہ کریں۔ نحن نعقل فنحن احق ان نسجد لک، مسند امام احمد بن حنبل، سنن دارمی، طبرانی، حدیث اسنادہ حسن، مقبول حدیث ہے۔ یا رسول اللہ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ قالوا یا رسول نحن احق بالسجود لک من البہائم، دوسری روایت میں ہمارا حق زیادہ ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں کسی انسان کو جائز نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے، میری شریعت میں منع کر دیا گیا۔ یعنی صحابہ کرام اجازت مانگتے، حضور منع کر دیتے۔ مسند احمد بن حنبل کے سوا حافظ ابن کثیر نے ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی، وہاں صحابہ کہتے ہیں اسی طرح، یا رسول اللہ یہ بہائم تسجد لک البہائم والشجر، درخت، پودے، درخت اور بہائم سجدہ کرتے ہیں۔ فنحن احق ان نسجد لک، ہمارا حق زیادہ ہے کہ سجدہ کریں۔ آقا فرماتے نہیں، یہ شریعت میں اجازت نہیں، منع کر دیتے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، ھذا الاسناد علی شرط السنن، یہ سنن اربع کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام ہر جگہ یہ معاملہ ہوتا، درجنوں واقعات آئے، صحابہ نے سجدے کی اجازت مانگی۔ صاف ظاہر ہے سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ کام صحابہ اجازت مانگ ہی نہیں سکتے تھے۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے۔
جو اجازت مانگتے تھے ادب و تعظیم کے سجدے کے لیے، آقا نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ اگلی حدیث ایک بیان کروں، امام ابو نعیم اور امام مقدسی نے روایت کی، انس بن مالک راوی ہیں، ایک دن تو یہاں تک آ گیا کہ بکریوں نے سجدہ کیا میرے آقا کو، صحابہ بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، ابھی تک عام صحابہ کی بات ہو رہی تھی، اب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، قال ابو بکر یا رسول اللہ انا نحن حق بالسجود لک من هذه البہائم، آقا ان بکریوں اور اونٹوں سے زیادہ حق ہمارا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ابو بکر صدیق نے حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگی، آقا نے فرمایا نہیں، وَلَوْ كَانَ آپ کا فرمایا فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ، میری شریعت میں کسی کو حق نہیں، اجازت نہیں کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے، اگر اجازت دیتا تو عورتوں کو کہتا شوہروں کو سجدہ کریں۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ مقام مصطفیٰ کی معرفت اور عقیدہ عظمت مصطفیٰ پر کیا تھا، اس بارڈر کو کراس کرنے کو جی چاہتا تھا مگر شریعت روکتی تھی، شریعت روکتی تھی۔ آپ اندازہ کریں بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں، بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں، یہ عالم تھا عشق اور محبت مصطفیٰ کا، یہ عالم تھا ادب مصطفیٰ کا، یہ عالم تھا معرفت عظمت اور معرفت مقام مصطفیٰ کا۔ اب ایک عجیب حدیث سنا دوں اختتام سے قبل، اب آپ قابو کر کے بیٹھے، یہاں تک تو صحابہ اجازتوں کی بات تھی، روز اجازت مانگتے حضور روک دیتے، روز اجازت مانگتے حضور روک دیتے۔ ایک دن کیا ہوا، ابن سنن ابن ماجہ کی حدیث، حدیث صحیح ہے، تمام ائمہ محدثین جو اس کے شارحین ہیں کسی نے نقد و جرح نہیں کی اس حدیث پر۔ ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق الزوج علی المرأہ، حدیث کا نمبر 1853، سنن ابن ماجہ 1853۔ روز صحابہ اجازت مانگتے، جب منظر آتا کہ حضور سجدے کی اجازت دے، فرمایا جائز نہیں، شریعت محمدی میں حرام ہے کوئی سجدہ، جب آقا کو سجدہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر آقا کے بعد نیچے ایک امتی کس کو سجدہ کیا جا سکتا، حرام ہے، حدیں فکس کر دیں۔ اب صحابہ دیکھتے کہ روز اجازت مانگتے ہیں نہیں دیتے، ایک دن کیا ہوا، معاذ ابن جبل شام سے آئے، یہ وہ معاذ ابن جبل ہیں عام صحابی نہیں جن کو چیف جسٹس بنا کے بھیجا تھا، جنہیں شام کا چیف، اب تھوڑے علم والے کو بنا کے بھیجیں گے شام کا چیف جسٹس، جاتے ہوئے جن سے پوچھا تھا کیف تقضی یا معاذ، فیصلے کیسے کرو گے، قال بکتاب اللہ، قال فإن لم تجد قال بسنت رسول اللہ، قال فإن لم تجد فیہ ما قال ثم اجتہد برائے۔ عالم فقیہ معاذ بن جبل، فقیہ جن کو قاضی القضات چیف جسٹس بنا کے بھیجا، اس معاذ بن جبل کی بات بتا رہا ہوں، کوئی عام صحابی نہیں ہے۔ شام سے لوٹے، انہوں نے دیکھا روز اجازت مانگتے ہیں آقا نہیں دیتے، تو ہر روز رک جاتے ہیں، اب اجازت مانگے بغیر دھڑام سجدہ کر دیا میرے آقا کو۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، ارے عقیدہ مقام مصطفیٰ کا صحابہ سے لو، مجھ سے نہ لو، کسی عالم سے نہ لو، ہر ایک کا دیا ہوا غلط ہو سکتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا دیا ہوا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ احادیث نبوی کا، معمولات صحابہ کا، جو فہم قرآن اور حدیث کا ان کو تھا وہ کسی اور کو قیامت تک۔ انہوں نے کہا روز اجازت منگنے ہیں تو حضور روک دیں دیں، روز اجازت منگنے ہیں روک دیں دیں، آج اجازت ہی نہیں مانگتے، دھڑام سجدہ کر دیا۔ سنا کبھی آج تک؟ بولیے، یہ حدیث میں گھڑ کے لایا ہوں، اب آپ کو کوئی نہ بتائے۔ میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب مجھے سیاستہ پڑھا رہے تھے بخاری مسلم، تو انہوں نے اس دوران مجھے یہ بات بتائی کہ اوائل زمانے میں ایک مولوی صاحب تھے جن سے انہوں نے ابتدائی صرف و نحو منطق وغیرہ کی کتابیں فنون کی پڑھی، یہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بتایا کہ ان سے جب پڑھتا تھا تو درمیان میں کبھی حدیث کی بات بھی آ جاتی، کوئی کتاب اٹھا لیتا میں، اس میں حضور کی شان میں یہ ہے۔ وہ استاد جو ان کے تھے وہ ایک خاص مکتب فکر کے تھے۔ میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے فرمایا کہ جب میں وہ صفحہ نکالتا نا حضور کی شان کی حدیثوں والا، جنگ کی زبان تھی، پنجابی جنگ کے تھے، تو وہ کہتے تھے وہ چھوڑ دے اس صفحے نو، چھوڑ دے، کیوں اتنے دھاگے وٹے ہوئے ہیں، مطلب اس کو چھوڑ دے، اگوں پڑھ اگوں پڑھ اگوں پڑھ، جہاں حضور کی شان آتی کہتے دھاگے وٹے ہوئے اتنے،
میرے مصطفیٰ کی حدیثیں رد کر دیتے، مگر جو بات الزام اپنا گھر رکھا ہے اس کو اونچا سمجھنا ہے اور قرآن و حدیث کو نیچا کرنا ہے۔ ایسے خیالات سے توبہ کرو۔ آج عقیدہ شان مصطفیٰ کا اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ جس عقیدے سے ہو وہ سبق لے کے جاؤ، اس کو ہر جگہ پھیلاؤ۔ تو حضرت معاذ بن جبل آئے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق زوج علی المرأہ حدیث نمبر 1853 کوٹ کر رہا ہوں، 1853۔ ابن ماجہ گھر جا کے دیکھ لیں۔ واپس آئے، فلما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ ابن جبل آئے، آقا کے سامنے سجدہ کر دیا۔ قال ما ھذا یا معاذ، آقا نے پکڑیا، فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر دیا؟ قال اتیت الشام فوافقتهم یسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم فوددت فی نفسی ان نفعل ذلک بک۔ آقا میں شام گیا، میں نے دیکھا وہ اپنے بڑے عزت والے اور بڑے اونچے درجے والوں کو سجدے کرتے ہیں، میں نے عمر پر دیکھا وہ بڑوں کو سجدہ کرتے تھے، تو آقا کائنات میں آپ سے بڑا کون ہے؟ اس لیے میرے دل میں آیا وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سجدہ کروں، سجدہ کر دیا۔ آقا نے فرمایا فقال رسول لا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها۔ خبردار یہ نہ کرنا، اگر کسی کو اللہ کے سوا اور سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو حکم دیتا کہ سجدہ کیا کریں۔ آقا علیہ السلام نے منع کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام تڑپتے تھے، حضور کے مقام کی پہچان، آقا کی عظمت اور رفعت شان اتنی تھی ان کے تصورات میں، عقیدے میں، ادب اتنا عظیم تھا کہ بارڈر لائن پہ رہتے، ادھر توحید تھی ادھر عشق مصطفیٰ تھا، بس کراس نہیں کر سکتے تھے۔